نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے حضرت والا حضرت مولانا جو ہے جلال آبادی ان کے مواعظ ہیں، مجالس مسیح الامت میں سے پڑھ رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں۔ مکارم الاخلاق، سرور کونین، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کو خطاب ہے، علماء کو خطاب، عالموں کو خطاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو خطاب کیا، کیا خطاب کیا؟ آپ نے فرمایا علماء دین کے امانت دار ہیں، علماء دین کے امانت دار ہیں جب تک کہ امیروں کے ساتھ خلط ملط نہ کریں۔ علماء دین کے امانت دار ہیں جب تک کہ امیروں کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، امیروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، اور ان کے ساتھ خلط ملط کر لیں تو وہ دین کے چور ہیں۔ جو علماء دین کے علماء ہیں، مولوی حضرات، علماء مولوی حضرات، اگر وہ امیروں میں بیٹھ رہے ہیں، پیسے والوں میں، ان کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بالکل رچ گئے ہیں ان کی امیریت میں، تو وہ پھر دین کے چور ہیں، ریزن ہیں، پھر وہ ریزن ہیں۔ جس علماء کو یہ دیکھو کہ امیروں میں بیٹھ رہا ہے اور خوب ان کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، تو سمجھ لو دین کا چور ہے، ریزن ہے وہ، کیا کتنا بھی علم کیوں نہ ہو، اس کے بعد ریزن ہے، علم کا ریزن ہے، دین کا ریزن ہے، چور ہے، ڈاکو ہے۔ آواز آئی؟ کیا علماء دین کے امانت دار ہیں جب تک کہ امیروں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، دولت مندوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، دولت مندوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ اگر ضرورت سے ملنا جاتا ہے تو وہ ضرورت ہے، یعنی ضرورت کے وقت ملنے جا رہے ہیں، وہ خلط ملط میں نہیں آئے گا، بلکہ انہیں ضرورت ہے کہ اس لیے ملنے جا رہے ہیں، صرف اپنا کام کرنے کے لیے، تو وہ ضرورت ہے، ملنا کہاں ہوا۔ حضور نے مخالطت اور اختلاط کا لفظ بنایا، یعنی ملنا جلنا اسے کہتے ہیں، اختلاط، میل جول، مخالطت، اس کو منع کیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ خیر خواہی کی کمی ہے، خیر خواہی کی کمی ہے، ویل وشر کی کمی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، طلباء کو خطوط آتے رہتے ہیں، طلباء کے خطوط آتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں سے بھی، دوسرے صوبوں سے بھی، یہاں قریب دارالعلوم وغیرہ سے بھی خیر خواہ کی بڑی کمی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حضرت والا میرے خطوط آتے ہیں لوگوں کے، مریدوں کے، کہاں سے؟ دوسرے ملکوں سے، دوسرے صوبوں سے، یہاں قریب دارالعلوم، یہ قریب جو دیوبند ہے، حضرت جلال آباد میں مقیم تھے دیوبند، ان سے وہاں سے 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوگا، 1.5-2 گھنٹے کا، قریب دارالعلوم وغیرہ سے بھی خیر خواہی کی بڑی کمی ہے، یعنی وہاں بھی خیر خواہی کی بڑی کمی ہے، دارالعلوم میں بھی بتا رہے ہیں خیر خواہی کی بڑی کمی ہے۔ وہ خاص کر اس زمانے میں خیر خواہ فارسی کا لفظ ہے، خیر خواہ فارسی کا لفظ ہے۔ خواستین سے امر حاضر بن کر اس میں فاعل سمائی ہے، یعنی خیر کا چاہنے والا، بھلائی کا چاہنے والا، اس کو کہتے ہیں ناصح ہے، ناصح، لیکن ناصح نصیحت والا، نصیحت کرنے والا، یہ اردو کا لفظ ہے ناصح۔ لیکن آج کل تو خیر خواہی ہی نہیں، اچھا بارے میں آدمی کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہی نہیں، خیر خواہ نہیں ہے، ویل وشر نہیں ہے آج کل کا، بہت اس میں اب کمی ہو گئی، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہاں بھی خیر خواہ نہیں ملیں گے اچھی طرح سے، یہ قرب قیامت ہے بھائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے حضرت والا، اگر میں کہتا تو کہتے یہ پھر علماء کی وہ کر رہے ہیں، توبہ توہین، علماء کی توہین نہیں کر رہا، میں حضرت والا کا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، بغیر دیکھ کے پڑھتا تو پھر کہتے صاحب یہ علماء کی توہین کر رہا ہے، ایسا کام کیوں کرتا ہو جو علماء کی توہین سننی پڑے آپ کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ بدخواہی ہو رہی ہے، اور خیر خواہی کی باتیں کرنے والے کو نامعلوم کیا کہتے ہیں بتا دوں؟ ناصیحت کو نصیحت دل مرا گھبرائے ہے، ناصیحہ یا الف ندا کا ہے، جیسے کہ کریمہ، یعنی اے کریم ناصیحہ مت کر نصیحت دل مرا، میں تمہاری اس خیر خواہی کو سلام کرتا ہوں، میرا تمہاری خیر خواہی کی باتوں سے دل گھبرا رہا ہے۔ یعنی جو نصیحت کر رہا ہے نا، حضرت والا فرما رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آج کل لوگ؟ میرا تمہارا نصیحت جو تم مجھے کر رہا ہو نا، میرا دل گھبرا رہا ہے، یعنی نصیحت کرنے والے کو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، یہ حق بات کیسے کہہ رہا ہے، یہ خیر خواہی کی بات کیسے کر رہا ہے؟ میں جہاں ہوں وہیں رہنے دو، میں جو کر رہا ہوں کرنے دو، یعنی جو میں کر رہا ہوں نا کرنے دو، کیوں ٹوک رہے ہو تم باولے ہو، پاگل ہو تم، دماغی مریض ہے تمہیں، جو میں کر رہا ہوں کرنے دو، جیسا میں کر رہا ہوں، ہے نا؟ اس لیے کہتے ہیں آج کل خیر خواہی کرنے والے کو لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جبکہ خیر خواہی کرنے والے ہیں ہی نہیں، حق بات کہنے والے ہیں ہی نہیں ہے۔
داڑھی والے، ٹوپی والے، علم والے ہر جگہ مل جائیں گے، خیر خواہی والے نہیں ملیں گے بھائی صاحب. جبھی تو جامع مسجد میں تقدس کا پامال ہو رہا ہے، سب فوٹوگرافی کر رہے ہیں مسلمان، سب کر رہے ہیں. دوپٹہ سینے پہ نہیں ہے مسجد میں، دوپٹہ سینے پہ نہیں ہے عورت کے. جو نمازی آئے گا توبہ توبہ، آتی نگاہ کہاں پڑے گی اس کی، نگاہ نیچے کر کے چلا تو ویسے ہی ٹکرا جائے گا لڑکی سے، عورت سے. تب اس کے تماشا پڑے گا، ملا چھیڑتا ہے مجھے، پانی وہیں نہیں ملتا ہر وقت جب نماز کے وقت کھلتا ہے. کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ نصیحت کیوں کرے کوئی، خیر خواہ ہے ہی نہیں. ختم خیر خواہی، صرف داڑھی ٹوپی پہ چل رہا ہے کہ ہم صاحب مولوی ہیں. توبہ، حق بات کہنے میں کوئی دقت نہیں. سمجھ بھائی، علماء کو نہیں کہا جا رہا، علماء کو کہا جا رہا ہے سو ہے علماء سو. سمجھ بھائی، حق بات میرے حضرت والا کہہ رہا ہے، اس لیے میں کہہ دیتا تھا. پہلے کہی نا میں نے، مطالعے سے کہی، باوسوخ کہی، کوئی عمل میں کمی نہیں آئی، اللہ کے قرب میں کمی نہیں آئی. ہوتی تو زہر اثر کرتا، ختم کئی مہینوں پہلے ختم ہو جاتا. مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قدم قدم پر انکاؤنٹر سے بچا رہے ہیں. ذلت مل رہی ہے نا، ذلت تو اللہ جب چاہے عزت میں بدل دیں گے. ذلت اور رسوائی جب چاہیں اللہ تعالیٰ مبدل کر دیں گے عزت و تعظیم و شہرت و رسوخ میں، عہدہ و سرود میں، جب چاہیں اللہ تعالیٰ رزق کی فراقی میں. جب تک طلب صادق نہ ہو در پہ نہ ہونا چاہیے، جب تک طلب سچی نہ ہو در پہ نہ ہونا چاہیے. یہیں سے نکل آیا کہ جب تک طلب صحیح نہ ہو اس کے در پہ نہ ہونا چاہیے. اس کی دلیل قرآن شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من استغنا فانت لہو تصدی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی کافروں کو دعوت دے رہے ہیں. مشرکین، کافر، یہودی. آج کے ہندو تو الگ ہیں، یہودی تھے پہلے کافر. مشرکین یہودی تھے شروع میں، یہودی تھے. قرآن میں جو ہے حضور اکرم ہمیشہ اس زمانے میں یہودی ہوئے ہیں. اتنے میں کون آ گئے؟ نابینا صحابی. یعنی آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکین یہودی کو دعوت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. اتنے میں آ گئے ایک صحابی جو ایمان والے تھے، نابینا تھے. عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام تھا صحابی کا جو بلائنڈ تھے. صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا. یعنی صحابی ایمان والے، انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آپ کس کو مخاطب ہو رہے ہیں؟ یہودیوں کو، مشرکین کو. ان کو نصیحت کر رہے ہیں اسلام کی، کیونکہ نابینا ہیں. حضور نے ان سے اعراض کیا، تھوڑا شرک کیا، پہلو تہی کری کہ یہ تو اپنے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، پرانے ہیں، پھر بتا دیں گے. یعنی یہ تو جانتے ہی ہیں اسلام میں ہیں، انہیں پھر بتا دیں گے. اور یہ مسئلہ جو کہ یہ پوچھ رہے ہیں فرعی ہے، اور اس وقت میں متوجہ ہو رہا ہوں روسا مشرکین کی طرف، جو کہ مسئلہ فرعی نہیں بلکہ اصولی ہے اور فروع اصول پر معقر ہے. تو صحابی پوچھ رہے ہیں، حضور بولتے نہیں، ان کو شبہ ہو گیا. معلوم ہوا کہ علم کا حصول صلاۃ پر مقدم ہے، اور نماز متفرع ہے عقیدہ توحید پر. تو یہ مقدمہ فرعی بدہی سے ہے، نہ کہ نظری. حضور نے ان سے اعراض کر لیا، متوجہ انہیں مشرکین ابو جہل وغیرہ کی طرف رہے. تعدیب ہو گئی. یعنی حضور نے ان سے اعراض کیا، متوجہ انہیں مشرکین ابو جہل وغیرہ کی طرف رہے. ابو جہل تھے شاید، ان کی طرف رہے متوجہ، ان سے اعراض کر لیا نابینا سے. تعدیب ہو گئی، پکڑ ہو گئی، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں. یعنی اس وقت وہی آ گئی حضور پر. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی آیات اتر گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی متنبع کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دم، یہ نبی کیا کر رہے ہو تم؟ مشرکین سے مخاطب ہو رہے ہیں. مشرکین سے ایک صادق سچا آپ کے پاس آیا صحابی دین کی بات کرنے، آپ مخاطب ہو رہا ہے مشرکین سے. کیا آیا؟ پیغمبر چیں بجبیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے، تو اس بات سے ان کے پاس اندھا آیا. اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا، یہ نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا. تو جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں.
مطلب قرآن کی آیت ہے، اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اندھا آیا تھا، آپ کو کیا خبر، وہ سمجھ جاتا جو آپ اس کو آپ سے پوچھ رہا تھا، ایک نابینا صحابی جو پوچھ رہے تھے نا، آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ آپ کی نصیحت سن کے سمجھ جاتا، اور آپ جس کو نصیحت کرنا ہے وہ تو بے پرواہ ہیں، آپ کی نصیحت کو مان ہی نہیں رہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر دیا کس نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یعنی جو سچا طالب ہے، جو آپ سے دین کی بات پوچھ رہا ہے، آپ ان سے اعراض کر کے بلکہ ان کو سمجھا رہے ہیں، جو خود آپ کی بات کو پہلو تئی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات سن کے ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے سے نکال رہے ہیں، اور آپ ایک جو پوچھ رہا ہے سچا صادق، اس سے آپ تھوڑے سے ہٹ گئے، اس لیے ہٹے کہ شاید میں نے بعد میں سمجھا دوں گا۔ تو وہ پیغمبر کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے متنبع کر دیا ہے۔ پیغمبر جیسی شخصیت، وہ بھی کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون متنبع کر رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ دیکھو یوں نہیں کہ ابست و تولی تک، کیوں یہ بیٹھنے والے سنیں گے؟ حضور کو تنبیہ کی، تولا کے لہجے میں جس کو ڈانٹ کہتے ہیں، تنبیہ کہتے ہیں، اظہار گرانی کہتے ہیں، اظہار غصہ کہتے ہیں۔ ابست و تولی تک کے بجائے ابسا غائب کا صیغہ فرمایا، سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ آواز آ رہی ہے بھائیوں؟ کیونکہ میں مولوی نہیں، حضرت کی اردو ہے، اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بڑے عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ میرے عالم تھے۔ کون؟ جلال آبادی۔ اور جو علی گڑھ والے تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے سلوک طے کرا ہوا تھا مجاہدے سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی اور ولایت دے رکھی تھی، لیکن عالم نہیں تھے، اور جو پڑھ رکھا تھا اس پہ جو انہوں نے فنا کو پہنچ گئے تھے اور اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ ضروری نہیں علم کے ساتھ عالم بننے کے بعد ہی اللہ تک پہنچو گے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ شریعت کا علم ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے معلوم ہے کہ تربیت کرنے والا عام سیغوں سے اور عام عنوان کے ساتھ بات کرتا ہے، شخصی نام کے ساتھ خطاب نہیں کرتا۔ سننے والے طالبین، بیٹھنے والے سمجھ جائیں، یہ بات تو میرے اندر ہے، یہ ہے بیٹھنے کا طریق، طلب کا طریق، فکر آخرت کو لیے ہوئے دھن اور دھیان۔ طالب کے اندر دھن اور دھیان ہونا چاہیے۔ میرے حضرت شیخ مجدد الملت حکیم الامت نور اللہ مرکزو کے الفاظ ہیں، طالب کے اندر دھیان اور دھن اور دھیان ہو، یہ الفاظ ہیں۔ میرے حضرت والا فرما رہے ہیں، میرے اپنے شیخ کا نام لے کے، کہ سچا طالب ہو جس کے اندر دھن اور دھیان ہو۔ روایت جہاں تک ہو سکے روایت باللفظ ہونا چاہیے، اور مدلول کو لے کر اگر روایت کرے ہو تو یہ روایت بالمعنی ہے، یہ بھی جائز ہے، حدیث ہے۔ تو طالب اصلاح کے اندر دو چیزیں ہوں، کیا؟ دھن اور دھیان، بس اپنی دھن ہو اور کوئی دھیان نہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے کی اصلاح کرتا پھرے، یہ نہ ہو اپنا دھن اور اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے کی اصلاح کرتا پھرتا ہے، دوسروں کی دھن لیے پھرتا ہے، یعنی دوسرے کی دھنیں اصلاح کی، اپنی نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے، دنیا دھن رہے اپنی دھن۔ ایک مثال دی کہ طالب کو دھن ہونی چاہیے اور دھیان اپنی، اور دوسرا کوئی دھیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کل لوگ دوسرے کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، دوسرے کی دھن ہوتی ہے اصلاح کی، اپنی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس پہ مثل پیش کری میرے حضرت والا رحمۃ اللہ نے، دنیا دھن رہے اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے پہلے ان کو چن۔ یعنی کسی روئی دھننے والے سے کسی کی دھنی ہوئی روئی کو دیکھا، اس میں کچھ کچا پن تھا، وہ کہہ رہا ہے، یعنی کسی روئی دھننے والے نے کسی کی دھنی ہوئی روئی کو دیکھا، یعنی جو روئی دھننا تھا نا، اس نے کسی دوسرے کی روئی کو دیکھا دھنی ہوئی، اس میں کچھ کچا پن تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کس نے دھنی ہے، یہ اس دھنی ہوئی میں کچا پن ہے۔ وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تیرا منہ نہیں ہے کہنے کے قابل، کیا یہ باتیں سننے کی نہیں ہے؟ اس نے کہا تیرا منہ نہیں ہے اس کہنے کا، کیوں تم نے روئی دھنی تھی، تیرے دھنی ہوئی روئی میں تو بنولے بھی تھے۔ بنولے جانتے ہو؟ جو بھینس کو کھلائے جاتے ہیں، جن سے گھی اور چھاچھ بنتا ہے، خوشبودار گائے بھینس کو پکا کر کھلائے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بھینس رہی تھی، ہمیشہ رہی ہے، دو تین یہاں بھی رہی ہیں۔ پھر میں نے بھائی جان کو منع کر دیا، چھوڑ دی، اپنے بیٹے کو منع کر دیا، بھینس رکھنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا تیرا منہ نہیں ہے دوسرے کے دھنی ہوئی روئی کے بارے میں کہنے کا، کیوں تم نے بھی ایسی ہی دھنی تھی، بلکہ اس میں تو بنولے بھی تھے، تیری روئی میں تو اور زیادہ بنولے تھے، تو دوسرے میں نقص نکال رہا، دوسرے میں کچا پن رہ گیا، کیا بات ہے؟ اس لیے ذات باری تعالیٰ مربی حقیقی نے ایسے کچھ کچے پن کا لحاظ نہیں فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، وہ لوگ ایسے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد آگے پڑھ رہا ہوں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے گناہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے گناہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی بہت باتیں مومنوں کی جبکہ وہ اجتناب کر رہے ہیں، قبائح سے پرہیز کر رہے ہیں، منکرات سے، تو ان جیسے مومنین سے کچھ ایسی غلطی تھوڑی بہت ہوا جائے، میری اس پر نظر نہیں،
یعنی جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں بچتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مومنوں سے میری ایسی پکڑ نہیں ہوتی جو چھوٹی چھوٹے گناہوں میں ہوتے ہیں لیکن بڑے گناہ سے بچتے ہیں، میری اس پر نظر نہیں۔ آ گئی بات ذہن شریف میں یا نہیں؟ مگر تو اے مومن دوسروں کی تھوڑی تھوڑی بات کرنے پر نظر رکھتا ہے اور اپنے پر کیسے کیسے اختلافات ہو رہے ہیں ان سے صرف نظر اس طرح پر رکھو، مخاطب کو پہچان کر کلام ہونا چاہیے، جو سامنے بیٹھا ہے نا آپ کا مخاطب جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کو مزاج کو دیکھ لو کیسا مزاج ہے، اس کے بعد پھر خطاب کرو۔ پتہ چلا جاہل آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے فصیح زبان بلیغ زبان میں یعنی تعلیم یافتہ ہو کے آپ اس سے بات کر رہا ہو، بیوقوف ہو آپ، اس کا مزاج دیکھو پہلے کہ تعلیم یافتہ ہے یا گاؤں کا ہے تو کتنا پڑھا ہوا ہے، تعلیم یافتہ ہے تو کتنی تعلیم ہے اس کی، تب اس کے مخاطب ہو اس سے جو آپ مخاطب ہے نا، پہلے اس کی تعلیم کو دیکھ لو، اس کے معیار کو دیکھ لو، کس مزاج کا آدمی ہے، کیسی تعلیم ہے اس کی۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کیا معلوم ہوا، مخاطب کو پہچانو، مخاطب کو جانچو اور کس عنوان سے خطاب کرنا چاہیے، لوگ اس کے ساتھ کیا اعتقاد ہے، کیا رجوع ہے، لوگوں کی نظر میں دینی و دنیاوی اعتبار سے کیسا ہے، ادب احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو خطاب کرنا چاہیے۔ دل سوزی سے بچو، دل آزادی سے بچو، غالباً حاضراً غائباً، کلام میں کہیں غیبت اور نمیمت کی بات نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے مگر صیغہ غائب کا ہے، صیغہ غائب کا۔ اس سے وہ مسئلہ بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا جو عرض کیا جا رہا تھا، مخاطب کو پہچانو، طالب ہے یا نہیں، جس کا طالب ہونا معلوم نہیں اس کے در پہ ہونے سے بچو، جو کہنا تھا کہہ دیا مگر اس کے در پہ نہ ہونا چاہیے۔ یعنی طالب کا مزاج بھی دیکھ لو، آپ اسے دین کی بات کر رہا ہو، وہ آپ کو مطلب جو ہے اس کا وہ طالب نہیں ہے، آپ اسے دین کی باتیں کرے آ رہا ہو کھڑے اتار کے نیچے، بھائی دین کی بات سن، تو دین کی بات سن، وہ طلب تو ہے نہیں اس کو، آپ اس کو اپنا وقت برباد کر رہا ہو، پتہ نہیں کون سے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے آپ۔ جو طلب ہوتا ہے نا خود جاتا ہے، بھائی مجھے دین سکھاؤ، سمجھ بھائی، یہ ساری باتیں ہیں جو ایک بزرگ نے لکھی ہیں۔ اس کے در پہ ہونے سے بچو، جو کہنا تھا کہہ دیا مگر اس کے در پہ نہ ہونا چاہیے، گو وہ اصول کا مخاطب ہو، صحابی متکلم کا کلام مسئلہ فرعی کا تھا، اصول مقدم ہے فرو پر، اور یہ پرانے بھی ہیں اپنے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، پھر ہو جائے گا۔ اب بالفعل حق تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ یہ اصول اپنی جگہ لیکن ایک دوسرا مقدمہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ طالب ہو کر آئے ہیں، وہ تو معاند ہیں یعنی دشمن ہیں دین کے، ان کو سمجھانا بیوقوفی ہے، تم اس کو پڑھاؤ اگرچہ مسئلہ فرعی ہے، یہ مقدمہ اسی میں متوی ہے، یہ منطق نہیں ہے، سمجھ بھائی، بس اتنا بہت ہے آج، سمجھ رہے ہیں بات؟ جس کو طلب ہوتی ہے خود آتا ہے وہ دین کی بات پوچھنے، بلکہ ہم اس کے بعد جا کے بھائی صاحب دین کی بات سنو، نہیں، وہ طالب صادق نہیں ہے، وہ طالب صادق نہیں ہے، کبھی حضور کو متنبع کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ ہاں، آپ مشرکین کو دین کی بات بتا رہے تھے جو آپ کی بات کو سن نہیں رہے تھے اور اس کے طالب نہیں تھے، جو ایک سچا طالب آیا کون، حضرت عبداللہ ابھی جو بھی ان کا نام تھا، نابینا تھے، صحابی تھے، وہ دین کی بات پوچھ رہے ہیں، تھوڑا آپ نے اعراض کر لیا کہ انہیں بعد میں سمجھا دوں گا، جو کون مشرکین بیٹھے ان کو سمجھا دوں، ایک دم وہی آ گئی تھی، سمجھ بھائی، وہ صادق تھے جو پوچھ رہے تھے، ہو سکتا سمجھ جاتے، وہ پوچھتے ہی ہماری بات دین کی نصیحت لے لیتے، اور جو جن کو آپ سمجھا رہے تھے مخاطبین کو مشرکین کو، انہیں طلب ہی نہیں تھی، سمجھ بھائی، دین ایسا ہی نہیں ہے بھائی صاحب، دین اس کا نام نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کوئی بھی تقریر کھڑی بغیر اصلاح کے کھڑی کر دی، کھڑے ہو کے جو مر جائے بولے چلے آ رہے ہیں، اس کا نام نہیں ہے دین۔ دین اس کا نام ہے پہلے اندر اپنی پوری کسی صحبت میں آؤ، پھر کتابیں پڑھو، اس پر عمل میں لاؤ، پوری عمل میں لاؤ، پھر جا کے تقریر کرنے کے لیے بیٹھو جب کمال کو پہنچ جاؤ، اور تقریر بھی جب کرو اگر کمال کو نہیں پہنچتے تقریر کرنی ہے تو کتاب دیکھ کے پڑھو کسی بزرگ کی، اس میں شرم نہیں ہے، کسی کتاب اچھے بزرگ کی دیکھ کے وہ ممبر شریف پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے کہ ایک عالم کسی کی کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہے، بڑے خوش ہوں گے، تمہیں ہو سکتا ہے ولایت سے نواز دیں، ولایت سے نواز دیں، کہ ابھی تم اس کے اہل نہیں تھے کہ ممبر شریف پہ بیٹھ سکے، تزکیہ نہیں ہے تمہارا، یعنی تعلق معاملہ تمہیں حاصل نہیں، قرب حاصل نہیں اللہ کا، اب بولے چلے آ رہا ہو ممبر شریف پہ بیٹھ کے، عملی زندگی صحیح نہیں، نمازیں صحیح طرح پڑھ نہیں رہے، ابھی نمازوں کے ارکان صحیح طرح ادا نہیں ہو رہا ہے، پیر کہاں ہونا چاہیے، پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، سر رکھنا چاہیے، کیا کچھ پتہ ہی نہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں اپنے مواعظ میں کہ آخری وقت میں نے نماز کی مسائل دیکھنے بند کر دیے، جب جا کے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب شاید نماز میری صحیح ہو گئی، آخری وقت میں، یہاں کچھ پتہ ہی نہیں عالم کو، یہاں علم میرے پاس ہے، ڈگری ہے، اسے یہی نہیں پتا میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، سنت کے مطابق نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہا پہلے تزکیہ کرو میرے بھائی، چھوٹا اگر نصیحت مل رہی ہے چھوٹے سے لے لو،
میں بچوں سے نصیحت لے لیتا ہوں. کہیں مدرسے میں جاتا ہوں نا, نہیں صحیح سمجھ میں آتا تو بچے سے پوچھ لیتا ہوں, مجھے بتانا بیٹا کیا لکھا ہے. ہاں یہی تو ہے, ہم نہیں سمجھتے. ہم بچوں سے کیا, ہم بڑوں سے بھی نہیں پوچھتے بھائی صاحب, بڑوں سے بھی نہیں پوچھتے. ہم دھن ہے بس دوسرے کی صلاح ہو جائے, اپنی ہو نہ ہو دوسرے کی ہو جائے. بڑا مشکل, بڑا مشکل, بڑا مشکل. قرب قیامت کے آثار ہیں, قرب قیامت کے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, بتا رہا ہوں آپ کو. خواجہ کا حال دیکھ لو بھائی صاحب. حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے. شیخ ایک کامل بزرگ کو نہیں سمجھ سکتے تو حدیث کو کیا سمجھیں گے. کامل بزرگ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہم. ایسا لگیں گے آپ کو, ایسا لگے گا ذہنی طور پہ بیمار اٹھ کے بھاگ جاؤ گے. میں نے دیکھا ہے نا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کا مشاہدہ کرا دیا, میں پیچھے چھوٹا ہی نہیں. میں نے ایک چیز دکھا دی, اب تم کتنی بھی اپنے کو مطلب دکھا دو حرکتیں کر کے. میں نے سوچا میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے بہت مارا مجھے, ایسی ایسی باتیں کریں, لوگ اٹھ کے بھاگ گئے, میں نہیں بھاگا. مجھے پتا تھی ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ٹیلر دکھا دیا مجھے. میں جب ہی سمجھ گیا تھا یہ بزرگ ہیں, چھپا رہے ہیں. ہاں وہ دیکھ رہے تھے, مارتے ہوئے دیکھتے تھے کہ اس کے ماتھے پہ شکن تو نہیں گئی. جب ہی سمجھ رہے تھے کہ ہاں یہ آگے صحیح طرح پڑھ رہا ہے. اپنے اور دوسرے مریدوں کے سامنے مجھے کہہ رہا ہے پاگل ہے پاگل, رکشہ تم لے کے آؤ, اس سے مت منگوانا, اس سے رکشہ مت منگوانا, یہ پاگل ہے پاگل. سب ہنس رہے ہیں ٹٹا لگا کے. میں سمجھ رہا ہوں یہ میرا امتحان لے رہا ہے, اور میرے ماتھے کو دیکھ رہا ہے, میرے منہ کو دیکھ رہا ہے بار بار. اس کو برا تو نہیں لگ رہا, وہ میری اصلاح دیکھ رہے ہیں, اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی. کتنی عمر لے کے جاؤں میں, 100 سال میں گئے انتقال کر کے. جلدی بن جائے یا آگے جلدی بن جائے. سمجھ میں یہ بزرگوں کا ہمیشہ اصلاح کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات. ہم افسوس, افسوس کتابیں نہیں پڑھتے ہم کتابیں نہیں پڑھتے, گمراہ ہیں ہم, گمراہ. افسوس, بڑے افسوس. کتابوں سے علم آتا ہے. دیکھو اتنے بڑے مفتی ہیں, کون اپنے زمانے کے تبور علم. چھوٹے تھے حضرت رشید گنگوہی رحمۃ اللہ, چھوٹی ہستی تھے, زمین سکڑ جاتی تھی. دیوبند سے اثر کی نماز پڑھ کے چلتے تھے. دیوبند سے اثر کی نماز اور مغرب کی نماز گنگوں میں آن کے پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ والوں کے لیے زمین, تم آگے بڑھو گے زمین اپنی طرف آئے گی. یعنی آپ گاڑی کی طرح چلو گے جیسے کار چلتی ہے. ایسی ہستی تھے. اور کیا کہہ رہے ہیں, آخری وقت میں میں نے مسائل نماز دیکھنا بند کر دیا. یہاں عالم کچھ پتہ نہیں بھائی صاحب. افسوس, بس دماغ میں یہ ہے کہ میں عالم ہوں, دماغ میں یہ میں حافظ ہوں, دماغ میں یہ میں قاری ہوں. اسی میں لے گئے, اسی میں کہیں سو خاتمہ نہ ہو جائے. اللہ معافظ, اللہ ہمارا خاتمہ تمہارے طفیل میں میرا بھی حسن خاتمہ کرے. بڑا افسوس. نماز کی فکر نہیں, پیر کہاں ہیں پیچھے, ہاتھ کیسے ہم پہلے رکھ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں. گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے, ہاتھ پہلے رکھ دیے سجدے میں جاتے ہیں, کچھ نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جس نے سنت کے مطابق نماز ادا کری, جس نے سنت کے مطابق نماز ادا کری, کیا غیر اختیاری ہزاروں وسوسہ آ جائیں, کیا غیر اختیاری ہزاروں وساویس آ جائیں قلب پر, وہ اللہ کے مقبول ہے وہ نماز. کیا بڑا کہہ دیا کس نے, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے. جس شخص نے سنت کے مطابق ارکان نماز کے ادا کیے, جہاں پیچھے کے پیر کیسے ہونے چاہیے, ہاتھ کیسے ہونے چاہیے, انگلی کھلی ہونی چاہیے نہیں ہونی, سب نماز کے ارکان مسائل میں ہیں. اس نے سنت کے مطابق 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. کیا بھلے ہی غیر اختیاری, یعنی خود اختیار نہیں گئے, انہیں وظافیس غیر اختیاری وظافیس شیطان کے ذریعے قلب پر آ گئے, وہ نماز اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہے, کیونکہ وہ وظافیس غیر اختیاری تھے, شیطان نے ڈالے تھے. سمجھ بھائی. اور جب نماز پڑھتے پڑھتے خشوع خضوع اتنا ہو جاتا ہے اللہ والے کا, شیطان کی ہمت نہیں کہ وظافیس قلب پر ڈال دے. خشوع خضوع کی محنت کرتے کرتے اتنی محنت میں ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے رسول اللہ والے کو, کہ نماز پڑھتے میں مجال نہیں شیطان ان کے قلب پر وظافیس بھی ڈال دے. وہ انہیں مشق ہو گئی اصلاح, نماز پڑھتے میں محنت کرتے کرتے قلب جڑا ہوا ہے اللہ سے, شیطان کا بھی ہمت نہیں کہ ان کے قلب پر وظافیس ڈال دے. سمجھ میں آئی بات. ہم تو سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کر رہے. دیندار لوگ چیک کر لو بھائی صاحب, اپنی نماز خود چیک کر لو. ہم نماز کے سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کر رہے, تو وظافیس تو پتہ نہیں کتنے لے رہے ہوں گے اپنے قلب پر. ہمیں بس فکر یہ ہے کہ ہم عالم ہیں. توبہ 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 توبہ. میرے حضرت والا کیا کہہ رہے تھے ایک مرید سے, انہوں نے خط میں لکھ دیا مولانا, صرف مولانا لکھا, یہ نہیں لکھا مفسر قرآن, مشائخ, عارف باللہ, محدث, یہ کچھ نہیں لکھا, صرف لکھ دیا مولانا. کہا میرے پاس آن کے مل نہ پڑ, پرسنل میں خط میں جواب نہیں دینا چاہتا. یہ فراست تھی, یہ زبردست, کتنے بڑے فراست, اہل فراست تھے, اہل بصیرت تھے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ جلال آبادی, حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے منور کرے, اور علی گڑھ والے حضرت مولانا آصف صاحب رحمۃ اللہ کی بھی خبر کو نور سے منور کرے. ان دونوں کا فیض پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ, مظاہر ان کے محتم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بھی خبر کو اللہ تعالیٰ
نور سے منور کرے، اور ان کے پیر بھائی حضرت شاہ عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور کرے۔ میں تو بھائی ایک نقال ہوں، نقل کرنے والا، ان لوگوں کی نقل کر رہا ہوں میں، آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں ان کی نقل کر کے بتا رہا ہوں، میں تو قاعدے پڑھنے کے بھی قابل نہیں بھائی صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ملے پرسن تو کہا بھائی مولانا کیوں لکھ دیا مجھے؟ مولانا لکھ رہا ہوں مجھے؟ مولانا کا مطلب جانتا ہوں؟ میں تو مولانا بھی نہیں بھائی صاحب، میں تو طالب علم ہوں، میں تو علم حاصل کرتا رہتا ہوں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی ایک عالم کہہ رہا ہے میں مولانا نہیں؟ بتائیے آپ کتنی عاجزی ہے، کتنا تواضع ہے، بتائیے تواضع کیا فرما رہے ہیں، اپنے کو کتنا گرا رہے ہیں کہ میں تو بھائی مولانا کے قابل بھی نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، علم پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، اپنے کو اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں۔ اور یہاں کا آج کیا لکھوا رہا ہے پرچے پہ، جب آج وہ ہوگا بیان کیا ہوگا، مفسر قرآن، محدث، کیا ہوگا آج بیان کریں گے اصلاحی، محدث، مفسر قرآن، اپنی اصلاح ہوئی نہیں، دوسرے کی اصلاح کرنی چل رہی ہے بھائی صاحب، اپنی دھن نہیں پتہ اصلاح کی، دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے، یہی تو ہے میں کبریائی لے کے جا رہا ہے، تزکیہ ہوا نہیں، بیٹھ کے ممبرشپ پہ بیان کر رہے ہیں۔ کتاب دیکھ کے پڑھ لو گے تو بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ، عالم ایک کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہے دوسرے عالم کی، جو میرا مقبول بندہ ہے، خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ولایت سے نواز دے۔ اسی خوشی میں ایک ادا پہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، کسی بندے کی ایک ادا پسند آ جائے، کہیں سے کہیں بیڑا پار کر دیتی ہے، اور ایک برائی پکڑ اگر اللہ نے دیکھ لی کہ تیرے اندر یہ ہے، گئے کام سے، آخرت خراب، دنیا بھی خراب، آخرت، دنیا چلو بھلے ہی، آخرت خراب، سو خاتمہ نہ ہو جائے، سو خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو سامعین حضرات نے میری باتیں سننا ہے، اللہ تعالیٰ کمر بستہ ہو کے، عالم بھی حافظ بھی کمر بستہ ہو کے عمل پیرا ہونے کی توفیق آزانی سے نوازے ان حضرات کو، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل و صدقے میں مجھ جیسا ناکارہ کو، خاک در خاک کو، گن در گن کو، نالائق کو، نااہل کو، ناپاک کو، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں مجھے بھی توفیق آزانی سے عمل صالحہ کرنے کی کمر بستہ ہو کے مرتے دم تک توفیق آزانی سے نوازیں، اور غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ توفیق توحید عطا فرمائے۔ یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرن کثیر۔